الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 20 رمضان المبارک ہے، یعنی ماہ رمضان کی آج 20 تاریخ ہے، اور آج غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطاری کرنے سے قبل اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ آئیے اعتکاف کے چند فضائل و مسائل بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم تمام کو ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال کریں۔ احادیث پاک میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے حوالے سے فرمایا کہ جو معتکف ہے وہ نہ کسی مریض کی عادت کو جائے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ مباشرت کرے، اور نہ ہی عذر شرعی کے بغیر مسجد کے وہ باہر ہو۔ اور یہ جو اعتکاف ہے ماہ رمضان میں آخری عشرے میں، یہ سنت مؤکدہ ہے جس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کریں گے اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کو بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو یا وہاں امام و مؤذن مقرر ہو۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا تو شرط نہیں ہے، لیکن عاقل کا ہونا ضروری ہے، یعنی سمجھ بوجھ والا، تمیز والا، اور غلام اور غیر غلام، یعنی اس کے لیے اعتکاف کے لیے آزاد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غلام بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتا ہے، جبکہ آج کل یہ دور غلامی کا نہیں ہے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک واجب، جیسے کسی نے منت کی تھی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، مہینہ دن کا، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت اور نذر کا اعتکاف ہے، تو اس کو ادا کرنا واجب ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک ہے اعتکاف مستحب، جو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے مسجد میں آیا اور اعتکاف کی نیت کر لی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، آدھے دن کی، عصر سے مغرب کی، مغرب سے عشاء کی، یا جیسی ہی مسجد میں وہ داخل ہوا اعتکاف کی نیت کر لی، تو اعتکاف مستحب ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم دیا ہے۔ البتہ جامع مسجد میں یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف کفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کو اپنا لیا یا اعتکاف کو بیٹھ گیا تو سب بری ذمہ، اور اگر جامع مسجد میں کسی ایک نے بھی نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے اس کے ذمہ دار ہوں گے اور گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ایک مسجد میں کم سے کم ایک کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ سب بری ذمہ ہو جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دنیاوی کاموں سے بچے، دنیاوی باتوں سے بچے، اور اللہ کے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں مشغول رہے، تلاوت میں مشغول رہے، دعائیں کرتے رہے، کلمات خیر اوراد و وظائف پڑھتے رہے، نہ کہ یہ کہ موبائل میں ٹائم پاس کریں اور دنیاوی باتوں میں لگ جائیں، نمازیوں کے ساتھ گپا شپا میں بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ اعتکاف والا بالکل سکون کے ساتھ ایک گوشے میں جو ہے اپنی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور یا تو زیادہ تر وقت نیند میں گزارتے ہیں یا پھر بیٹھ جاتے ہیں گپا شپا مارنے، تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔
اور معتکف بغیر عذر شرعی کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، بغیر عذر شرعی کے نکلنا منع ہے۔ اب عذر شرعی کیا ہے؟ جیسے مسجد کے احاطے میں اگر ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے ٹوائلٹ کے لیے جانا جائز ہے، بشرطے کہ کسی سے کلام سلام نہ ہو، گپ چپ جائیں اور گپ چپ فوراً آ جائیں، کہیں رکے نہیں، کہیں ٹھہرے نہیں۔ اسی طرح سے اگر نہانے کی ضرورت ہو اور مسجد کے احاطے میں نہانے کا انتظام نہ ہو یا کوئی سسٹم وہاں نہ ہو تو پھر مجھے مجبوری وہ نہانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اور معتکف کو جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ وہ اللہ کے لیے گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہیں، کیونکہ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ اجتماعی اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن حال وہی ہوتا ہے جو مسجد کے باہر کا ہوتا ہے، یعنی وہی جو ہے ماحول، وہی بات، وہی چیز، وہی طور، وہی طریقہ نہیں۔ مسجد میں اللہ کے لیے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے لیے مسجد میں ٹھہر رہے ہیں تو ہمیں کام بھی وہاں اللہ والا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ماہ رمضان کی آج 20ویں تاریخ ہے اور آج اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ جو احباب بیٹھنا چاہتے ہیں قبل افطاری، یعنی آج اذان اور افطاری سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور اگر کسی نے افطاری کے بعد یا مغرب کے بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوا تو وہ والا اعتکاف نہیں ہوگا جو اس مہینے میں آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ثابت ہے، سنت ادا نہیں ہوگی۔